ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو اندرونی سندھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سندھ میں اسلام کیسے آیا، کیسے پھیلا۔ سندھ میں اصل میں یہ ہندوستان ہے، یہ سندھ ہندوستان تھا، اس دور کی بات ہے۔ تو وہاں ڈائر راجہ رہتا تھا جو مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا اور بہت ظالم تھا۔ انہوں نے مسلمان کی عورتوں کو قید کیا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے پانی کے شپ وغیرہ آتے، وہاں اناج وغیرہ دیتے، ان سے انہوں نے مسلمانوں کے جو اناج بھی لوٹے اور مسلمانوں کو ان کی عورتوں کو زیادہ لا تعداد میں جیل خانوں میں ڈال دیا۔ ان کے پھر ظلم جبر کرتے تھے اور ان مسلمانوں سے اپنے فائد حاصل کرتے، اپنا کام لیتے۔ ناظرین کرام، اسلام بہت حکمت والا، دانائی والا اور محبت والا، اخوت والا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کا سرا شام تک تھا۔ ان کا جو گادی کا حکمران حکم چلاتے تھے وہ شام میں ہوتے تھے۔ یہ آواز لوگوں نے آہستہ آہستہ شام تک پہنچا دیا کہ سندھ میں ڈائر راجہ ڈاہر جو مسلمانوں پر ایسا ظلم کرتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے 17 سال کا نوجوان شہزادہ جو عربی اور اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اسلام اس کے دل کے اندر پوری مضبوطی سے چھایا ہوا تھا، وہ شخص اس کو سپہ سالار بنا کر یہاں اور راجہ ڈائر سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین کرام، اس کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، بہت سارے افراد تھے۔ جو وہاں کا جنرل تھا اس کو دل میں بہت بڑا غصہ آیا، حسد آیا کہ اس نے اس چھوٹے بچے کو بڑا جنرل بنا کے اس بڑے کام کے لیے بھیج دیا، مجھے چھوٹا کر دیا۔ ناظرین کرام، اس کے دل میں غیبت تھی، حسد تھی، غصہ تھا کہ اس سے بدلہ لینا ہے۔ محمد بن قاسم کسی طرح فیل ہو جائے، اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے ہر جگہ جہاں دشمن آتے ان سے جنگ کرتا، جہاں کافر آتے، یہودی آتے، جنگ کرتا اور اس جگہ کو اسلام کا جھنڈا لہراتا، وہاں مسلمانوں کی حکومت بٹھا دیتا، مسلمانوں کا ریاست بنا لیتا۔ ایسے چلتے چلتے بناتے وہ سندھ میں پہنچ گیا۔ سندھ میں ان لوگوں نے جب دیکھا، یہ لوگوں کو گھوڑے سے آتا تھا، لوگ بھاگ جاتے تھے کہ گھوڑا آ گیا، گھوڑا آ گیا۔ انہوں نے راجہ ڈائر پہ حملہ کیا، راجہ کا سارا تختہ الٹ دیا۔ اس کے پاس جتنے بھی مسلمان عورتیں تھے ان سب کو آزاد کرا لیا، مسلمانوں کو آزاد کرا لیا، مسلمانوں کی عورتوں کو آزاد کرا لیا۔ وہاں اسلام کی دعوت کی، وہاں گھوڑے دوڑائے، لوگوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان کرایا۔ اور کیونکہ وہ جنگجو تھے، ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اسی لیے وہ گھوڑا دیکھ کر، گھوڑے کی آواز سن کر وہ بھاگ جاتے تھے۔ گھوڑا 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 اصل میں بنیے تھے اور ہاتھ جوڑتے تھے، سائیں سائیں کرتے تھے۔ آج بھی وہ قوم ہے، مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن یہ ہاتھ جوڑنا اور گھوڑا والا بات ان کو بھولا ہی نہیں، تا قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ایک ولی تھا، اللہ کا ایک محبوب تھا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، قرآن شریف کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے وہ یہ کام کر کے گیا۔ اس صدیوں تک اس کا نام رہے گا بن قاسم ٹاؤن، تو اسی کے نام پر ہے۔ اور آج بھی سندھی لوگ سندھ سے جو ہیں وہ ان کو آپ ماریں گے تو وہ زیادہ تر یہی بات دہرائیں گے، محمد بن قاسم کا گھوڑا، یہی کہیں گے، گھوڑا رے گھوڑا، گھوڑا رے گھوڑا۔ یہ آج بھی ہے۔ اور سائیں یہ اسی ان لوگوں کا جو ہے کام ہے جو پہلے کرتے تھے، آج بھی ہیں۔ یہ گھوڑا رے گھوڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کی آواز ان کی ذہنوں میں، کانوں میں قیامت تک رہے گی۔ اس جنرل کے
دل کے اندر جو حسد تھا، جو غصہ تھا، وہ اور بڑھ گیا، کیونکہ اس کو جو محمد بن قاسم نے جتنی ترقی کی، اللہ کے راہ میں جتنا کام کیا، اس کو وہ برا لگا، بہت برا لگا، کیونکہ اس کو نہ بھیج کر اس کو بہت دل کے اندر ناراضگی بہت بڑی تھی، اور اس نے بدلہ لینے کا کوشش میں لگا رہا کہ ایسے اس کو کیسے زہر کیا جائے محمد بن قاسم کو۔ انہوں نے وہاں دوسرے علاقے سے غیر مذہب کے اور بھی عورتوں اور مردوں سے اپنے بات کیا، ان کو پیسہ دے کے، ان کو کچھ لالچ دے کے اس راہ پہ گامزن کیا کہ ہم عدالت میں کیس کریں گے، اور جو محمد بن قاسم کو اس کٹہرے میں کھڑے کر کے ان کو بے عزت و رسوا کرنا ہے۔ اور ایسا کام گھنونی شروع کیا اس نے، ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور عورتوں کو بتایا، آپ بتاؤ کہ محمد بن قاسم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ زنا کیا۔ ایسے بہت سارے کیس بنا لیے، بہت سارے لوگوں کو لے کے آیا، عورتوں کو لایا، اور عدالت میں، وہاں تو شرعی عدالت تھا اور وہاں بڑے قاضی بیٹھے تھے جو قرآن سے شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے، تو یہ لوگوں نے وہاں جا کے سب کچھ بتایا، اور گواہ بھی آئے، شاہد بھی نکلے، سارا کچھ اس نے کام کیا تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس حسد کی وجہ سے ایسا کام ہو گیا کہ بادشاہ نے فوراً یہ محمد بن قاسم کو وہاں شام میں بلا لیا۔ محمد بن قاسم کے اوپر کیس چلا، اور محمد بن قاسم نے دیکھا، ایسے اللہ نے اس کو کرشمے دکھائے، سبحان اللہ، اس نے جنت دیکھی، اس نے حور پریاں دیکھی، اس نے اپنے قبر دیکھی کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اللہ نے اس کو دکھا لیا، اور وہاں کے اللہ کے ولی اس کے منتظر تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا، محمد بن قاسم کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب، اور شام سے چل کے پوری دنیا کا فتح کر کے سندھ میں اسلام لایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اتنا نیک کام کیا، وہ برا کبھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کا ایک دانہ بھی، لقمہ بھی اٹھا نہیں سکتا۔ ایسا بندہ تھا، ایسا اللہ رسول کا عاشق تھا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ظاہر کرنا تھا کہ جو جرنل ہے وہ حاسد ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، جس نے جھوٹی گواہی دی اس نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اور وہ لوگ واپس آئے 6 ماہ کے بعد یا 8 سال یا سال کے بعد واپس عدالت میں آئے، گواہی دے دی کہ محمد بن قاسم بے قصور تھا، ہم نے ان کے ساتھ ناجائز کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے جھوٹی گواہی دی، کیونکہ ان کو نیند نہیں آتا تھا، ان کو آرام نہیں آتا تھا، ان کو اذیت تکلیفیں پہنچ رہی تھی کہ ہم نے ظلم کر دیا۔ تو یہ آگے جا کے سب کو بتا دیا، عدالت میں بتا دیا۔ ابھی عدالت میں جس کو جتنا سزا دینا تھا وہ دے دیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، حسد پالنے والے ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، ان غصوں کو، حسد کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو اذیت تکلیف دینے والے ہیں۔ بے ضرر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ یہاں دنیا میں تکلیف اٹھائے گا تاکہ اس کا رتبہ بلند ہو جائے۔ جو یہاں جتنا تکلیف اٹھائے گا، جتنا لوگوں کا غیبتیں سنے گا، تکلیفیں اس کو ہوگی، لیکن اس کا قبر حشر اچھا ہوگا، اس کے لیے رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس سبب سے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم تو بس دنیا داری میں لگے ہوئے، ان لوگوں کو تکلیف اذیت دینے لگے ہوئے، ہمیں نہیں پتہ ان کا تو رتبہ بڑا ہو رہا ہے، نقصان تو سارا ہمارا ہے، ہم خود اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، حسد نہ کریں، غصہ نہ کریں، کسی کے رتبے پہ نہ جلیں، کسی کے زمین جائیداد دے کر آپ نہ جلیں، ان کو چھیننے کی کوشش نہ کریں، ان کو اذیت تکلیف نہ دیں،
جھیڑا پھڈا نہ کروائیں، کیونکہ آپ کے لیے اپنے لیے ایک پھندا تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو معلومات بھی نہیں ہے، جب آپ مرو گے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ادھر بہت بڑا پھندا تیار ہوگا، اور کلمہ شہادت نصیب ہوگا کہ نہیں، قبر میں کون کون سے عذابیں ہوں گے، اس کی بھی آپ پڑھ لینا چاہیے، اور مفتیان سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء سے نزدیک ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دھرتی رہے گی ایسے لوگوں کا نام ہمیشہ رہے گا، نہ مٹیں گے، اور جنت میں اعلیٰ مقام پہ ان کا نام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا رتبہ ہوگا ان لوگوں کا۔ یہ جو کر کے گئے ہیں ان کی نامیں جو قیامت تک ان کی اوصافیں جاری رہیں گی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قرآن شریعت پہ چلنے والے